بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے ٹیوشن کے بچیاں پڑھوانے والوں کے لیے ضروری پیغام 2، کیونکہ ہم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی ٹیوشن کے بچیاں پڑھوانے والوں کے لیے ضروری پیغام، تو اب یہ 2 سی ویڈیو بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر وہ حفاظ کرام یا وہ قاری یا پڑھانے والے ٹیوشن بہت غور سے سنیں، اور جو بچے والوں ماں باپ ہیں وہ بھی دھیان سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہمیں روزمرہ کے اعتبار سے اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ہے اور ان کو بچانا بھی ہے، لہٰذا ہمارے تجربے میں بہت یہ بات آئی ہے، جن حضراتوں کو کافی وقت پڑھاتے ہوئے ہو گیا ہے وہ اس چیز کی بات کو اچھی سمجھتے بھی ہیں۔ مثلا اگر کہیں مدرسے میں یا کہیں ٹیوشن میں یا کہیں بچیاں پڑھ لی ہیں یا بچے پڑھتے ہیں تو ان کے اعتبار سے کیسے، مثال کے طور پر 2-3 بچے ہیں، 2-3 بچیاں ہیں، تو اگر ان سے کہا گیا ایک بچے سے یا بچی سے کہ جاؤ، یہ آئی ہے تجربے میں بات کہ جاؤ اور دوسری بچیوں کو بلا کے لاؤ، لڑکیوں کو بلا کے لاؤ، اب اس نے جا کے کہہ دیا اس بچی نے کہ تمہیں قاری صاحب بلا رہے ہیں۔ اب دیکھو، اب یہ جملہ کیا ہے، وہاں کیا کرنے کے لیے پڑھانے قاری صاحب گئے ہیں؟ صرف پڑھانے کے لیے، اور ان کے ماں باپ نے بلایا ہے۔ لیکن اگر ایک بچی ان میں سے کہتی ہے کہ قاری صاحب بلا رہے ہیں، تو اگر ان کے والدین اس جملے کو غلط طریقے سے لیں گے کہ ہماری بچی کو کیوں بلا رہے ہیں، کیا وجوہات ہے، کس لیے بلا رہے ہیں، بھائی یہ بات تو بالکل ہی نادان آدمی کے لیے ہوگی کہ بھائی تم نے بلایا، تم نے پڑھایا، مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، ٹیوشن میں جس نے پڑھایا اللہ کے کلام کے لیے پڑھایا، پھر پوچھتے ہو کیوں بلایا، بھائی یہ تو غیر مناسب بات ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات ہیں یا اساتذہ کچھ کہہ دیتے ہیں زبان سے، ویسی مذاق میں اس کو سیریس لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک اساتذہ نے کہہ دیا کہ بھئی تمہارے تو 3 ابا ہیں، اس نے جا کے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ جی قاری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے 3 ابا ہیں، حالانکہ ابا تو ایک ہوتے ہیں۔ پھر ان کو سمجھایا گیا بڑی پیار سے، نرمی سے، شفقت سے کہ بھائی ہم نے اس لیے نہیں کہا، ہم نے تو انہیں سمجھایا تھا کہ 3 ابا اس لیے ہوتے ہیں، دیکھو ایک ابا تو یہ جن کے یہاں پیدا ہوا ہے بچہ، دوسرے ابا وہ ہیں جو استاد پڑھانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرے ابا وہ ہیں جو بچوں کو جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کا سسر جو بنتا ہے وہ بھی باپ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 3 ماں ہو گئی ہیں، 3 ہی ابا ہو گئے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی سمجھانے کی نیت سے بتانا پڑتا ہے بچوں کو، کیونکہ سیکھنے ہی تو بچے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، ہم غیر مناسب طریقے سے اس کو لے لیتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ لہٰذا دیکھنا یہ ہے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی کوئی بات کہتی ہے تو اس کی تحقیق کرنے نہیں آتے، اس استاد سے، قاری صاحب سے، جو پڑھانے والے ہیں ان سے بس اپنی بچی پہ آنکھ میچ کر وشواس کر لیتے ہیں، آنکھ میچ کر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ بھائی کیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتی؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا بچہ آپ کا؟ وہ سچا ہے، وہ معصوم ذات تھوڑی ہے، نبی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے، نبی تو اب آئیں گے نہیں، معصوم ذات، بے عیب ذات صرف فرشتوں کی اور معصوم ذات نبی کی اللہ نے بنائی ہے، اور کوئی معصوم ذات نہیں ہے۔ بھائی اگر تمہاری بچی کوئی بات بتا رہی ہے تو پہلے نرمی سے، حکمت عملی سے اس استاد کے پاس جائیے، اس سے پوچھئے کہ بھائی کیا معاملہ پیش آ گیا تھا، جی ہمیں بتائی، ہماری بچی نے ہمیں یہ بات بتایا، پھر اس کو بلائیے باقاعدگی سے، اسی کے سامنے اس سے پوچھئے کہ بھائی کیا معاملہ پیش ہوا تھا، پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں 99% جھوٹ نکلے گا، 99% بہتان نکلے گا، صرف 1% کو میں نہیں کہہ سکتا کہ انسان ہے، انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، لیکن 99% جھوٹ نکلتا ہے، کیونکہ وہ کہتے کچھ ہیں، وہ کرتے کچھ اور ہیں۔ تو میرے بھائی مجھے جو پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس لیے بنایا تھا کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریجیے۔ دیکھو یہاں تو آدھے گھنٹے کے لیے پڑھانے آئے ہیں، چلے جائیں گے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اسکول میں 6 گھنٹے کے لیے، ٹیوشن سینٹر میں 3 گھنٹے کے لیے بچے جاتے ہیں، انگلش میڈیم سیکھتے ہیں، وہاں اعتراضات نہیں ہوتے، وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے،
حفاظت کیسے کریں اپنے بچوں کی؟ نگرانی سے کریں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی بھی استاد پر آنکھ میچ کے بھروسہ کر لیں، نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ یہ تو شریعت کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ کسی پر آنکھ میچ کے بھروسہ کریں۔ بھائی نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی نگرانی میں، اپنے گھر میں، اپنی نگرانی میں، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں اور پڑھائیں۔ بسا اوقات ہو سکے تو بچیوں کو عورتوں سے ہی پڑھوائیں، اور اگر چھوٹی بچی ہے ایسا پڑھانے کی ضرورت پیش بھی آ جائے، پھر اس صورت میں بھی بھائی اپنی نگرانی کے بغیر نہ پڑھایا جائے۔ تو میرے بھائی بہت اہم مسئلہ میں لے کر آیا ہوں، اس ویڈیو کو پوری سنیں اور انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، اور جب سمجھ میں آ جائے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا، نگرانی بھی ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ میں بھی بتائیں، کوئی غلطی میرے سے رہ گئی ہو میں انشاءاللہ سدھاروں گا، انسان ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کریں، فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ